السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں امہات المومنین میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باختلاف روایت 9 شادیاں یا 11 شادی فرمائی۔ ان میں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ ایام جاہلیت میں ہی طاہرہ، عابدہ، زاہدہ ان جیسے القابات سے موسوم کی جاتی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح جب فرمایا، اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو تجارت کے غرض سے لے کر ملک شام گئے۔ جب جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک خادم اور ایک غلام دیا جس کا نام میسرہ تھا۔ وہ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا سفر و حجر میں، اور اس نے جو بھی ملاحظہ فرمایا اور جو بھی چیزیں دیکھی اس نے آ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ بڑے ایماندار ہیں، پارسا ہیں، مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ ساری خوبیاں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ جب آپ کے پاس پیغام نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ اور جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر خاندان کے افراد بیٹھ کر رشتے کو منعقد کرتے ہیں اور رشتے کو طے کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ آپ نے اپنے عمر سے بڑی عورت سے نکاح فرمائی، اور آپ بیوہ تھیں، اور اس وقت عرب کا ماحول، مکے کا ماحول یہ تھا کہ بیوہ کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بیوہ سے کوئی شادی اور نکاح نہیں کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے نکاح فرما کر اس عرب کے جاہلانہ رسم کو ٹھکرایا، اور آپ نے ایک بیوہ کو پناہ دی اور بیوہ سے شادی فرمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رئیسہ تھی، مکے میں مالدار تھی، اور مال تجارت دوسروں کو لے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو آپ بڑی سخی تھیں، آپ سخاوت بھی کیا کرتی تھیں۔ تو یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمائی، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادی فرمائی ہے، ان میں سے صرف اور صرف ایک جو کسی اور کے نکاح میں نہیں تھی پہلے، بلکہ ڈائریکٹ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ باقی جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں، یا تو وہ مطلقہ تھیں یا تو وہ بیوہ تھیں، آپ نے بیواؤں کو گلے لگایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ قربانی دی اسلام کے لیے کہ آپ کی ذات عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات ہے۔ جب پہلی مرتبہ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، حضرت جبرائیل امین آئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس توشہ لے کر جاتی تھی، کھانا لے کر جاتی تھی، پانی لے کر جاتی تھی۔ تو یقیناً جب وحی نازل ہوئی، آپ گھر واپس آئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے چادر، حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑھائی جائے۔ چادر جب اڑھائی گئی، اس کے بعد آپ نے احوال ذکر کیے کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اور اس نے جو ہے اس طریقے سے کیا، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نہیں، آپ کا خدا بحفاظت آپ کو رکھے گا، آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ
مکارم اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، آپ بڑے اخلاق مند ہیں، آپ بڑے یتیموں اور بیواؤں کے سہارا بننے والے ہیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ کی طرح کوئی نہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کا خدا آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بڑی ڈھاس دلائی اور آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس وقت جب اسلام مکے میں پھیل رہا تھا آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، چاہے وہ شہزادیاں ہوں یا شہزادے، تقریباً سب کے سب، ایک روایت میں اختلاف ہے کہ ایک فرزند کسی اور بیوی سے تھی، لیکن تقریباً سب کے سب جو ہے آپ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ آپ امہات المومنین میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں، آپ بلند و بالا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بہت مغموم ہوئے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا تھا اس سال آپ مغموم رہنے لگے تھے، اور اسی سال آپ کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اس میں بھی مغموم رہنے لگے تھے کہ اسی سال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی شب میں معراج میں بلایا، اس لیے کہ اے محبوب آپ غمگین رہتے ہیں۔ تو یقیناً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شریفہ طاہرہ زاہدہ بیوی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اپنا پورا حق ادا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش رہا کرتے تھے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ مدد فرمائی بتقاضے بشریت، جہاں بھی ضرورت ہوئی، اور ایک شریک حیات کیسی ہوتی آپ نے ویسی زندگی گزاری۔ تو یقیناً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اسلام پر کہ آپ نے اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی خدمت کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت فرمائی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں صحابہ اور صحابیات کے ذکر کو سننے اور ان کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔